کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295 اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295 کا سہارا مت لو. آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ابھی وہ مرزا جیل میں جس کو میں جہنمی کہتا ہوں، اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے، اور میں نے آج اس کے خلاف ابھی آنے سے پہلے فتویٰ صادر کیا ہے. اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا لفظ بولا کہ وہ زبان پہ لانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ لفظ 100% توہین رسالت پر مشتمل ہے، اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے. اور پھر اس نے کرسچن لوگوں کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اور پھر اپنی ایک مسئلے کی دلیل کے طور پر اپنے طرف سے پیش کر رہا تھا. جبکہ کرسچن جو ان کا جواب آیا کہ ہمارا تو کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ہم یہ لفظ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں. تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے. کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ وہ لفظ جو اس نے بولا ہے معاذ اللہ، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر ویسے تمہارے سامنے اس لفظ کا ذکر کرتا ہوں. وہ لفظ ہے لفظ دجال کا لفظ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. مرزا جہلمی صاحب کا کل ایک بیان سامنے آیا جس نے پاکستان کی مسیحی کمیونٹی کے اندر اور پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر دی. یہ بدبخت جھوٹ اور بہتان علماء پہ باندھتے باندھتے مسلمانوں پہ باندھنے لگا، اور اب اس حد تک گر چکا ہے کہ عیسائیوں اور مسیحیوں پہ بھی بہتان باندھ رہا. کیا بہتان باندھا؟ مجھے تو وہ الفاظ سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے یا اس کے شر سے امت کو محفوظ کر دے. یہ کیسی زبان ہے جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. رسول اللہ کی توہین کو بڑا چھوٹا سا جرم ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی قسم دل ہل رہا ہے کہ وہ الفاظ میں کہہ بھی سکتا ہوں. بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں، پھر بھی اگلی بات سنیے، پھر آگے کہتا ہے پھر بھی یہ دجال ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بچیوں سے شادی کی اجازت دیا. مولوی کہاں جائیں گے کہ جو دجال مانتے ہیں اس سے بھی شادی کی اجازت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. مولوی صاحب کو یہ مسئلہ ہے کہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے القاب نہیں ادا کیے جا سکتے. ٹھیک ہے کہانی ختم. اب میں ابتسام اللہ ظہیر صاحب سے اور علی حدیث برادری سے اسپیشلی ان کے اب آپ کو پتہ چلے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس بندے نے بھی FIR کاٹی ہے 295C کی، ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں. اگر محمد علی مرزا نے یہ کہا ہے کہ کرسچنز یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ 295C لگ دیتی ہے، کیونکہ سچ بولا یا جھوٹ بولا، اس نے یہ لفظ کیوں بولا ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں
کہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب اور اہل حدیث کو، اور اسپیشلی وہ جو لوگ کہتے ہیں سر کچھ کام بتائیں نا، باتیں نہ ہو جائیں، کام بتائیں، تو محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھانے پہنچیں، ایف آئی آر کٹوائیں اس محرر کے خلاف اور اس بندے کے خلاف جس نے ایف آئی آر کٹائی، کیونکہ اس نے محمد علی مرزا کے بہار پہ وہی لفظ بولا ہے جس بیس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ محمد علی مرزا مانتا ہے، اس نے کہا ہے فلاں بندہ مانتا ہے، اور ساری مانتا نہیں ہے، فلاں بندہ کہتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک کیس بنا ہوا ہے اس پاکستان کے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو ٹھیک ہے جس جگہ استعمال ہوا ہے تمام جگہ 295 کا اتنی سچے عاشق کو بھائی تم آؤ نا ذرا. اس کی پہلے سے ہی انبیاء علیہ السلام، صحابہ، اہل بیت کی گستاخیاں کیا کم تھیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں اس کی ایک اور بڑی گستاخی، اور اس ایک گستاخی کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے مزید بے ادبیاں اور گستاخیاں ایسی کی ہیں کہ جن سے اس وقت پورے ملک میں ایک اشتعال کی کیفیت جاری ہے. اس نے اپنی ایک گفتگو کے اندر کہا کہ کرسچن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں. بعد ازاں اس نے اپنی ایک وضاحتی ویڈیو میں کہا کہ میری اس دجال سے مراد وہ کانا دجال نہیں جس کو عیسیٰ بن مریم قتل کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ یعنی نبی کو کہ جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہتے ہیں. جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی دجال کہتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے ہیں اور ولد الحرام کہتے ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ. اس نے یعنی ایک بیانیہ دیا کہ جو عیسائی ہیں وہ ہمارے نبی پاک کو بھی اور دیگر انبیاء جن کو وہ نہیں مانتے ان کو بھی وہ دجال کہتے ہیں. اور بعد ازاں اس نے ایک اور بیانیہ یہ دیا جی کہ یہودی بھی جن انبیاء کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ کو نہ صرف یہ کہ دجال کہتے ہیں بلکہ ولد الحرام کہتے ہیں. استغفر اللہ. نقل کفر کفر نہ باشد. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا. یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ العیاذ باللہ کہے بغیر نہیں کہتے. تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. رکو ذرا، صبر کرو، آجا. ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. کھورا تو اڑے کار نکل گیا. لو سامو. تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 سی. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295 سی پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295 سی لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے. آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. اج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کرتے ہیں، خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے، اتنی ایک دوسرے کے خلاف
कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। और मेरे जुमले काट काट के जी इंजीनियर साहब ने आया कह देता था, वो कह देता। तो हम मुसलमान मानते हैं, और ये जो प्रोफेसी थी इंजील की, ये कुरान में भी मौजूद है सूरह अस-सफ के अंदर, कि ईसा इब्न मरियम कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं बनी इसराइल के लिए, और अपने बाद एक नबी की बिशारत देता हूं जिनका नाम अहमद होगा। अगली इल्हामी किताबों में आपका नाम है अहमद। बुखारी में हदीस है, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं आकिब हूं, मैं हाशिर हूं। नबी इस्लाम ने अपने ये नाम बताए। तो अहमद आपका एक बड़ा खास नाम है आसमानों पर भी और अगली इल्हामी किताबों के अंदर। लेकिन वही हुआ कि बजाय ये कि क्रिश्चियंस ईसा इब्न मरियम की तालीमात पर अमल करके रसूलुल्लाह को पैगंबर मानते, और ज्यूज मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके नबी इस्लाम को पैगंबर मानते, सबसे बड़े दुश्मन यही बन गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी तकलीफें इनसे उठानी पड़ी, आज तक उठानी पड़ रही है। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? बैजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमूक क्यों लड़नी पड़ी? जाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे, और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में, अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम। क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। 2 जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयात का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें भी मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़रे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। वो तो बल्कि इंजील की आयात पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद हैं। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो यह ना समझें कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं। नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी यह कीदा है और मुनाज़रों में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी है हमारे भाई ने, स्टूडेंट ने एक, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। बड़े बड़े फनकार जो टीवी के हैं ना, वो उस किस्म की मीम्स नहीं बना सकते, उसने अपने शौक से बनाई है।
اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا, کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا, اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں, کیونکہ میمز ان کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی, میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے, اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں, یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے, ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے, ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے, آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو, جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو, انجینئر بھی سنتا ہو, مسلمان بھی سنتا ہو, نان مسلم بھی سنتا ہو, سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں, تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.